السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر تمام لوگوں کو آپ کے طفیل سے رزق عطا فرمائے، تو یہ ایک عمل آپ روزانہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائیں گے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، اور آپ کے طفیل سے اور لوگوں کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ کے رزق کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ میری بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے، اور ہاں، اس پر ضرور عمل کر لیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ آپ 27 مرتبہ اپنے لیے اور دیگر مومنین کے لیے آپ استغفار کریں۔ دیگر مومنین کے لیے آپ استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی رزق عطا فرمائیں گے آپ کے استغفار کی بدولت۔ تو 27 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مجمع الزوائد میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم الارض، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 27 مرتبہ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات لوگوں میں جو شامل کرتا ہے، یعنی اس کا نام مستجاب الدعوات لوگوں میں لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اور مومنوں کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیگر لوگوں کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اور اسی طرح آپ کی استغفار کی بدولت اور لوگوں کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کا اپنا مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس کی جو حدیث ہے جو دوسری جگہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم کرتا ہے رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا۔ تو آپ کے رزق کا مسئلہ وہ تو حل ہو جائے گا، آپ کے استغفار کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو استغفار کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ 27 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، آپ مستجاب الدعوات بھی ہوں گے، اور لوگوں کو بھی آپ کی بدولت رزق ملے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی دیگر مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مؤمن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں کتنے مؤمن ہیں، کتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو دوسروں کے لیے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک نیکی بھی عطا فرمائیں گے، ان کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور آپ مستجاب الدعوات بھی بن گئے، آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور ساتھ میں ایک ایک نیکی بھی ملے گی۔ تو اس لیے آپ روزانہ کم سے کم 27 مرتبہ ضرور استغفار کیا کریں، اور لوگوں کے لیے، اپنے لیے تو جتنا کر سکتے ہیں آپ استغفار کرتے رہیے، لیکن دیگر مؤمنین کے لیے آپ ضرور استغفار کریں۔ دوسروں کو استغفار کرنے سے فائدہ آپ کو ملے گا کہ آپ مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتے تھے، تو ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، ہم اور آپ سے تو خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں استغفر اللہ واتوب الیہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھتا ہوں، یعنی میں اللہ کا استغفار کرتا ہوں، توبہ استغفار میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھتا ہوں۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کثرت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو روزانہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ گنہگار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنے استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں کہ جب میں استغفار کرنے پہ اتنا زیادہ جو ہے کوشش کرتا ہوں، تو آپ لوگ مزید استغفار پہ جو ہے کوشش کریں اور محنت کریں۔ تو جتنا ہو سکے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اور خصوصاً ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ استغفار تو ضرور پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ استغفار آپ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، آپ کی بخشش فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال دبر كل صلاة استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان فر من الزحف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، لیکن جب یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تو آپ کے اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں الفاظ اس طرح ہے، اس میں 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس میں فرمایا من استغفر اللہ فی دبر کل صلاة 3 مرات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت له ذنوبہ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتا ہے، یہ والا استغفار کون سا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا مسئلہ حل کر دے اور آپ کی توفیق سے اور لوگوں کو بھی رزق ملے، تو آپ استغفار کریں، لیکن اور مومنین کے لیے کریں، دیگر مومنین کے لیے، مرد و عورت کے لیے، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان کے لیے آپ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ آج کل یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے لیے مانگو گے، اپنے لیے، اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ قبول تو فرماتے ہیں، لیکن اوروں کے لیے جب مانگو گے نا تو آپ جو مستجاب الدعوات بنو گے، پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے دوسرے مؤمنین کے لیے استغفار کیا کریں، دیگر مؤمنین کے لیے آپ استغفار کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی رزق عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مؤمن کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے لیے تو روزانہ توبہ استغفار کیا کریں، اپنے ذات کے لیے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح شام، یا ویسے جو ہے 1000 مرتبہ 500 مرتبہ جتنے آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں استغفار کریں، کیونکہ استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاستغفار ممحات للذنوب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار یہ جو ہے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ استغفار جتنا زیادہ ہوگا نا آپ کے صحیفے میں، نامہ اعمال میں، آپ کا نامہ اعمال جو ہے نور کی طرح چمکتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاستغفار فی الصحیفہ یعنی یتلألأ نورا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ استغفار صحیفے کے اندر یوں چمکتا ہے جیسے کہ نور چمکتا ہے۔ تو استغفار آپ کے نامہ اعمال میں جتنا زیادہ ہو اتنا آپ کے جو ہے نامہ اعمال چمکتا جائے گا، آپ کے چہرے کے اندر بھی نور پیدا ہوگی، آپ کا چہرہ بھی آپ کے نامہ اعمال کی طرح چمکتا جائے گا، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آپ کے گناہ مٹ جائیں گے تو گناہوں کی جو نحوست چہرے پر ہوتی ہے نا وہ نحوست مٹ جاتی ہے، اور
استغفار کا جو چمک ہے وہ آپ کے چہرے پر نظر آئے گا، نور کی طرح چمکتا جائے گا آپ کا چہرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنا استغفار آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنی ذات کے لیے بھی استغفار، توبہ استغفار اللہ سے کریں، اور دیگر مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بھی کیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔